بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ آج میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم کی روح کو اصالِ ثواب پہنچانے کے بعد اور ان کی مغفرت کی دعا کرنے کے بعد اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ جہاں تک زمانے کا تعلق ہے تو زمانہ جو ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک مابعد الطبیعیات کا ہے، فلسفے کا، اور ایک زمانے کا حقیقی پہلو ہے۔ جہاں تک مابعد الطبیعیات کا ہے، اقبال نے اس پہ بہت بات کی ہے، جیسے انہوں نے زمانے کے بارے میں کیا، نہ زماں ہے نہ مکان، لا الہ الا اللہ، انہوں نے زمانے کی حقیقت کو ہی چیلنج کر دیا ہے، اور پھر دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر اپنے صاحبزادے کو فرمایا ہے، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اور پھر جہاں تک زمانے کا تعلق ہے، زمانے کے بارے میں پھر انہوں نے مسعود صاحب سلمان لاہوری، جو 1000 سال پہلے کے فارسی شاعر تھے غزنوی دور کے، ان کو بھی چیلنج کیا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ زمانے کے ساتھ چلو اور زمانے کے ساتھ سازگار رہو۔ اقبال نے انہیں جواب دیا ہے کہ اقبال جبریل میں حدیث بھی خبران ہے، تو با زمانے ساز، زمانے با تو نسادت، تو با زمانے ستیز۔ بے خبر لوگوں کی یہ کہنا ہے کہ تم زمانے کے ساتھ چلو، زمانہ آپ کے ساتھ نہیں چلتا تو آپ زمانے سے ٹکر دیں۔ پھر انہوں نے فارسی اشعار میں کہا ہے، غالباً جاوید نامہ میں، کہ مرد خودداری کے باشد پخت کار، با مزاج اون ساجد روزگار۔ مرد خودداری کے باشد پختہ کار، وہ خوددار انسان جو سیلف ریسپیکٹنگ ہے اور اپنی خودی کا پاسبان ہے، اس کے مزاج کے مطابق کبھی کبھی زمانہ نہیں چلتا، اور اس کو کیا کرنا چاہیے کہ می کند ازور بازو آشکار، روزگار نو کے باشد سازگار۔ وہ اسے اپنے زور بازو سے ایک ایسا زمانہ دریافت کر لینا چاہیے جو اس کے سازگار ہو۔ اقبال نے پھر اسرار خودی کے آخر میں جہاں حضرت امام شافعی کا ذکر کیا ہے کہ یاد ایامی کے کھنگے روزگار، بات توانا دستی معبود یار۔ اس زمانے کو یاد کرو جب وقت کا گھوڑا جو ہے ہمارے مضبوط ہاتھوں میں، اس کی باگیں ہمارے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ اب وہ ٹائم نہیں رہا، ٹائم ہمارے ہاتھ سے گزر چکے۔ اقبال نے زمانے کے مابعد الطبیعیات کے پہلو کو بھی لیا ہے، اور اقبال نے زمانے کی حقیقت کو بھی لیا ہے جو ان کے سامنے تھا۔ میں کسی لگی کے بغیر یہ کہوں گا کہ اقبال کہ ہم اس زمانے کی طرف آتے ہیں جو ان کا انتہائی اہم زمانہ تھا، جب وہ پوری طرح متحرک اور ایکٹیو تھے۔ تو غالباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1923 سے لے کے 1936-37 حتیٰ کہ اپنی وفات تک وہ انتہائی متحرک تھے۔ اگر آپ تھوڑا سا اس سے پہلے چلے جائیں ان کے زمانے میں، اقبال کے بچپن میں بنی عثمان کی سلطنت 3 برے اعظموں پہ قائم تھی اس وقت، اور اس کے علاوہ جس مملکت میں وہ رہ رہے تھے ہندوستان میں اس وقت کے، وہ انگریزوں کی غلامی میں جا چکا تھا۔ ان کا اپنا نیٹو کشمیر، جہاں سے ان کے آباء و اجداد، ان کے دادا ہجرت کر کے آئے تھے پنجاب میں، وہ ایک بدترین قسم کی ڈکٹیٹرشپ جو تھی ہندو مہاراجا کی غلامی، اس میں کشمیر مبتلا تھا، اور کشمیر کے وہ حالات تھے۔ وہ جہاں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور پھر لاہور میں انہوں نے زندگی گزاری، یہ علاقہ برٹش گورنمنٹ کے ڈائریکٹ انتظام اور انصرام میں تھا۔ اس کے علاوہ کئی ایسی اسٹیٹس تھیں جو اس وقت جسے آپ سیمی اٹانومس کہہ سکتے ہیں، حیدرآباد دکن، بھوپال، رامپور، اور آپ کہہ سکتے ہیں بھاولپور کسی حد تک۔ یہ جو اسٹیٹس تھیں اس میں کچھ مسلمانوں کی اسٹیٹس تھیں جو اس وقت سیمی اٹانومس تھی۔ اقبال کے لازمی طور پہ تعلقات بھوپال کے نواب حمید اللہ خان سے اچھے رہے ہیں۔ نواب حمید اللہ خان نے کسی حد تک حضرت کی سرپرستی بھی فرمائی۔ بھاولپور کی اسٹیٹ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے رہے ہیں،
اور حیدرآباد دکن بھی مہاراجہ کشن پرساد کی وجہ سے اور حیدر بخش حیدری کی وجہ سے ان کے تعلقات اس اسٹیٹ کے ساتھ بھی اچھے رہے. تو یہ تو تھا کہ ہندوستان جو تھا بذات خود بھی وہ ایک وحدت کی شکل میں نہیں تھا، اس کے اندر بھی اسٹیٹس تھیں اور مختلف جگہوں پہ مختلف قسم کی حکومتیں قائم تھیں. اقبال کی جو کمٹمنٹ تھی وہ دو طرح کی تھی. ایک ان کی اپنے ملک میں ہندوستان میں جہاں وہ رہ رہے تھے، ایک ان کی کشمیر کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، اور پھر مسلمانان بر صغیر کے نہ صرف وہ آزادی کا خواب دیکھ رہے تھے بلکہ مستقبل سے وہ مایوس تھے کہ اگر ہندوستان اکٹھا رہتا ہے تو شاید آنے والے دور میں مسلمانوں کی اقلیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جمہوریت کے پردے میں دبا کے رکھ دیا جائے گا. اب اس چیز کو انہوں نے بتدریج ایک نظریے میں تبدیل کیا کہ جہاں جہاں پہ مسلمان موجود ہیں اور اکثریت میں ہیں وہاں کا زمام اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے. اور پھر یہ نظریہ پیش کیا کہ وہ مسلمان سٹیٹس جو شمال مغرب میں کسی حد تک وہ ان میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، پنجاب میں بڑی نامینل قسم کی تھی، 56%، 57%، سندھ میں بھی یہی حال تھا تقریباً. تو ان سٹیٹس میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور یہ ایک دوسرے سے ملحقہ تھی، ان کو ایک سٹیٹ کی شکل میں بدل دیا جائے. اور یہ بتدریج نظریہ پاکستان کی شکل اختیار کر گیا. اور میرے خیال میں حضرت اقبال اگر نہ ہوتے تو شاید اتنا جو کنسالیڈیٹڈ قسم کا ویو پوائنٹ پیش کیا گیا تھا قومیت کا اور مسلم قومیت کا اور دو قومی نظریے کا، وہ شاید اس حالت میں نہ ہوتا. جبکہ باقی مسلمان جو تھے وہ آئینی سرگرمیوں کی طرف مائل تھے، اور قائد اعظم کا خیال تھا شروع میں کہ آئینی اگر تحفظات مسلمانوں کو مل جائیں، بلکہ اس حد تک بھی ہوا تھا 1927 میں 28 میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں یہ تحفظات مل جائیں تو شاید ہم جداگانہ انتخابات سے بھی اپنے آپ کو دستکش کر لیں اور اس سے بھی دستبردار ہو جائیں. مسلمان جو تھے وہ آئینی حقوق کی بات کرتے، لیکن اقبال کے سامنے یہ تھا کہ کتنی بھی آئینی گارنٹیز دے دی جائے، بر صغیر میں ہم اعتماد نہیں کر سکتے اس اکثریتی پارٹی کی طرف جو اس وقت موجود تھی. اس کے بعد حضرت کی جو کمٹمنٹ تھی وہ بر صغیر کے باہر تھی. حضرت کی کمٹمنٹ مسلمانان عالم کے ساتھ تھی. اور جب آٹومان امپائر کو ختم کیا گیا، عربوں نے بغاوت کی، تو سب سے زیادہ دکھ حضرت علامہ اقبال کو ہوا کہ پہلی جنگ عظیم نے مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کر کے رکھ دیا. اور اگرچہ چند اردو اشعار میں وہ ساری چیز جو سمٹ جاتی ہے، جس میں اقبال نے فرمایا کہ اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے، ہر ملت مظلوم کا یورپ ہے خریدار، جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں ہے یہ عقدہ دشوار، ترکان جفا پیشے کے پنجے سے نکل کر بیچارے ہیں تہذیب کے پھندے میں گرفتار. اور پھر انہوں نے ابلیس کی زبان سے کہا ہے کہ وہ مرد حر جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور افغانیوں کی غیرت ملی کا ہے علاج، ملا کو اس کے کوہ و دمن سے نکال دو. تو وہ ان کی نگاہیں جو تھیں وہ نہ صرف اس طرف تھی مسلمان باقی علاقوں کی طرف، بلکہ ان کی کمٹمنٹ تھی جس کمٹمنٹ کو نبھانے کے لیے حضرت اقبال نے دوسری گول میز کانفرنس کے بعد مشرق وسطیٰ کا دورہ کیا. آپ پہلے مصر تشریف لے گئے، پھر فلسطین تشریف لے گئے، اور مؤتمر عالم اسلامی میں ایک کافی چند ہفتے آپ نے فلسطینیوں پہ آنے والی ممکنہ قیامت کی پیش بندی کی کوشش کی، اور یہودیوں کی آبادکاری کے تدارک کے بھی آپ نے کاوشیں کی،
اور پھر انہوں نے یہاں تک چیزیں چھوڑا نہیں ہے. قائد اعظم کے نام اپنے خطوط جو تھے 1936 سے 38 تک، اس میں انہوں نے واضح طور پہ فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ اگر میرا بس چلے تو میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں ان کے لیے، اس عمر میں بھی. لیکن آخر ایک ہی موقع پہ اقبال نے کہا میں جیل بھی جانے کے لیے تیار ہوں، وہ بھی فلسطینی کاز کے. اقبال نے جب یہ ہاشمیوں نے مکہ میں بغاوت کی، میں اس کو پوری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، تو اس کے بعد اقبال نے یہ محسوس کیا ہے کہ عرب چونکہ عالم اسلام کا مرکز ہے، اور عرب نے جو اسلام کے بیسس سے انحراف کیا، اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا. آپ کی یہ مصنوعی پس سے باید کرد ہے اقوام شرق، اگر اس کے چند ایک اشعار میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، فرماتے ہیں کہ ایز افسون فرنگی، فرماتے ہیں آنچہ تو باخیش کردی کس نہ کرد، روح پاک مصطفیٰ آمد بے درد. جو تم نے اپنے آپ کے ساتھ کیا ہے وہ آج تک کسی کو ہم نے نہیں کیا، اور تم نے وہ کچھ کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی جو ہے وہ اس کا درد محسوس کر رہی ہے، ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے تمہارے کام سے. ایز افسون فرنگی بھی خبر فتنہ ہو در آستین او نگر، اے جو تو کہ فرنگیوں کے جادو سے بے خبر ہے، ان کے آستین میں چھپے ہوئے فتنوں کو دیکھ لے. از فریب او اگر خواہی امان، اشتران اشرا ز حوض خود بران، ان کے فریب سے اگر امان پانا چاہتا ہے تو اس کے اونٹوں کو اپنے حوض سے دور پھینک دے. اور فرماتے ہیں حکمت شر قوم رابی چور قید، وحدت آرابی انصد پارے کر. ان کی حکمت نے، ان کی اسٹریٹجی نے ہر قوم کو بیچارہ کر کے رکھ دیا ہے، اور عربوں کی وحدت کو ٹکڑے ٹکڑوں میں بدل دیا ہے. تا رب در حلقہ یہ دامش فتات، آسمان یکدم امان اورانہ داد. جب سے عرب ان کے جال میں پھنس گیا، ان کے دام میں، آسمان نے سے ایک لمحے کے لیے بھی پناہ نہیں دی. اثر خود را بنگر ہے صاحب نظر، در بدن باز آفرین روح عمر. اپنے دور کو ہے صاحب نظر تو دیکھ لے، اور پھر اپنے اندر، اپنے بدن کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی روح جو ہے اس کو دوبارہ پھونک دے. اور فرماتے ہیں کہ آپ سادہ لوگ ہیں، آپ کو ان کی چالاکیوں کا پتہ نہیں ہے، اور بغض از دشت و درو کوہ دمن، اے میرا اندر فرید خیش دن، اپنے پہاڑوں، اپنے دروں سے آگے گزر اور اپنا خیمہ اپنی ذات کے اندر لگا دے. اور فرماتے ہیں کہ یہ دور جو ہے یہ انگریزوں نے اس کو اپنی بنا لیا ہوا ہے، بہو بنا لیا، عربوں کو اپنا داماد بنا لیا ہوا ہے. تاب فرزندی گرفتورا فرنگ، شاہدی گردید بھی ناموس و ننگ. اور جب سے عربوں نے انگریزوں نے اس عصر حاضر کو اپنی دامادی میں لیا ہے تو وہ ایک بے نام و ننگ، بے حیاء قسم کی شخصیت میں تبدیل ہو چکی ہے. اور پھر فرماتے ہیں مرد صحرا پختہ تر کن خام را برا یار خود بزن ایام را. اے صحرائی مرد، اپنے عہد کو دیکھ، اپنے ایام کو، اور اپنے آپ کو پختہ تر کر دے. اور بالکل اس حد تک ہے کہ تیرے صحرا کے اندر وہ خدا نے چھپے ہوئے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تم ان پاسبلٹیز کی طرف دیکھو. عربوں کے بعد اقبال کی جو نگاہ تھی وہ افغانستان کی طرف تھی، کیونکہ یہ واحد ایک ملک تھا جو اس وقت آزاد تھا. اور حضرت کو جب نادر شاہ نے دعوت دی تو اقبال افغانستان گئے، اور وہاں کے تعلیمی اداروں کے قیام کے لیے انہوں نے بڑی اہم قسم کے مشورے دیے. اور اس وقت انہوں نے یہ احساس کیا کہ آسیا یک پئی کرے آب و گلست، ملت افغان دران پئی کر دلست. ایشیا جو ہے وہ پانی اور مٹی کا ایک جسم ہے، اور افغان قوم کیا ہے، وہ اس جسم کے اندر ایک دل ہے. اور از فساد او فساد آسیا، وز کشاد او کشاد آسیا. افغانستان میں فساد ہوگا، پورے ایشیا میں فساد ہوگا، اور وہاں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن. ترکی کی طرف جب دیکھا اور یہ محسوس کیا کہ وہاں مصطفیٰ کمال پاشا سیکولرزم کے نام پر اسلام کی بنیاد کو ہلا رہا ہے، تو وہی مصطفیٰ کمال جس کو آپ نے شروع کے دور میں داد دی تھی، اب
اقبال نے یہ کہہ دیا کہ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں ہے اس کی نمود، کہ روح مشرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی، اور پھر مصطفیٰ کو از تجدد می سرود، گفت نقش کونے را باید ربود۔ مصطفیٰ جو ماڈرنائزیشن کی باتیں کرتا ہے، وہ تو یہ کہتا تھا کہ پرانے نقوش کو مٹا دیا جائے، سب کچھ نو نہ گردد کعبہ را رخت حیات، غرض افرنگ آید اشلات و منات۔ اگر انگلستان سے لا کے یا ویسٹ یورپ سے لا کے لات اور منات دوبارہ کعبے میں رکھ دیے جائیں تو کعبے کو نئی زندگی نہیں مل جاتی۔ ترک را آہنگ نو در چنگ نیست، تازہ جز کو نئی افرنگ نیست۔ ترک کے میوزیکل انسٹرومنٹ میں کوئی نئے ساز نہیں ہے، جس کو وہ نیا سمجھ رہے ہیں وہ انگریزوں کا اترا ہوا ہے، لنڈے کے کپڑے پہن کے یہ اپنے آپ کو ماڈرنائزیشن کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ انہوں نے ٹرکی کے بارے میں کہا۔ ایران جس کے ساتھ ان کی فطری محبت تھی، کیونکہ لسانی طور پہ وہ اپنے آپ کو اہل زبان کے ساتھ وابستہ کر رہی تھی کہ میری زبان شیراز کی زبان، واقعی ان کی فارسی شاعری جو ہے ان کی اردو کی شاعری سے بہت زیادہ۔ لیکن ایران کے جو اس وقت کی حالات تھے رضا شاہ کے، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ رضا شاہ جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے اس سے ایران کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ وہ جو باتیں کر رہا ہے وہ ماڈرنائزیشن کی نہیں کر رہا، وہ پری اسلامک تہذیب میں اور اس میں کھویا ہوا ہے۔ اور پھر یہ کہا ہے کہ پس سے مدت چشمرا بد خود کشات لیکن اندر ہلکا یہ دامی فتات۔ بڑے عرصے بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی، لیکن ایک اور چکر میں پھنس کے رہ گیا، اور کیا ہے کہ روزگار ہو تو ہی از واردات از قبور کون میجو یہ حیات۔ وہ نئی باتیں نہیں کرتا، ترقی کی باتیں نہیں کرتا، وہ پرانی قبروں سے زندگی کو تلاش کر رہا ہے۔ ہندوستان کا جو حال تھا وہ غلامی، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ چند اشعار جو ان کے ضرب کلیم کے ہیں، اس میں کسی حد تک آپ جو ان کی پلائٹ تھی مسلمانوں، جو کچھ ہو رہا تھا اس کے بارے میں کہتے ہیں، معلوم کسی ہند کی تقدیر کے اب تک بیچارہ کسی تاج کا تابندہ نگیں ہے، تہکاں ہے کسی قبر کا اگلا ہوا مردہ، وہ سیدھا کفن جس کا ابھی زیر زمین ہے، جاں بھی گروے غیر بدن بھی گروے غیر، افسوس کہ باقی نہ مکان ہے نہ مکین ہے۔ گرو کیا؟ گروی رکھا ہوا ہے، جسم بھی ان کا گروی رکھا ہوا ہے مسلمانوں کا، اور بدن بھی۔ انہوں نے ہندوؤں سے قرضے لے لے کے اپنا سب کچھ گروی رکھ دیا ہے، اب نہ وہ مکان رہ گیا ہے نہ مکین رہ گیا ہے، نہ ان کے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے نہ رکنے کی جگہ ہے، نہ ان کا جسم ہے نہ مکان ہے نہ کچھ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اگلا ان کا مسئلہ کیا ہے، یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ اقبال نے بر صغیر کے مسلمانوں کی پلائٹ کے بارے میں یہ کہا۔ اب میں اس پوری حالات کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ سیاسی اعتبار سے اقبال نے کیا سٹرگل کی، لیکن اقبال واحد شخصیت ہیں جن کی سیاست کے ساتھ ان کا جو فلسفیکل ڈائمنشن ہے وہ ہمیں تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتی، کیونکہ اقبال نے ایک نظریہ دیا۔ اور میں یہ صاف انداز میں کہتا ہوں کہ 1930 کے الہ آباد کے خطبے سے پہلے آج تک بر صغیر کے مسلمانوں کو کسی نے ان کو گائیڈنس نہیں دی تھی فکری اعتبار سے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات، فکری اعتبار، اور یہ پہلا موقع تھا۔ اقبال نے پورے استدلال کے ساتھ یہ واضح کیا تھا مسلمانوں کو۔ آج اگر انہوں نے فیصلہ نہ کیا اپنے علیحدہ وطنیت کا اور قومیت کا، اس کے دو نقصانات ہوں گے۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ وہ بطور قوم بر صغیر سے مٹ جائیں گے۔ آج جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے، ہر روز کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ رہتے، آج یہ تاریخ ہمارے ساتھ بھی اسی طریقے سے سلوک کرتی جو وہاں کے لوگوں کے ساتھ کرتی۔ اگلی انہوں نے بات یہ کہی کہ اگر ہمیں ختم کر دیا گیا، اگرچہ ہم بر صغیر میں ایک اقلیت ہیں، لیکن مسلمان امہ کا ہم بہت بڑا حصہ ہیں۔ اگر مسلمان قومیت بر صغیر میں ختم ہو گئی تو شاید امہ سسٹین نہ کر سکے اپنے آپ کو، اتنے بڑے صدمے کو برداشت نہ کر سکے، امت بھی ختم ہو جائے۔ اب انہوں نے دو کویسچن کیے تھے۔ پہلا کویسچن ان کا یہ تھا کہ کیا ہم نے باقی رہنا ہے کہ نہیں،
اور دوسرا ان کا کویشچن یہ تھا کہ اگر ہم نہیں رہے تو کیا امت نے بھی باقی رہنا ہے کہ نہیں. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں اقبال کو کچھ 25 سال پہلے 30 سال وہ جمال الدین افغانی کے زیر اثر تھے. اور جمال الدین افغانی کو اگر دیکھیں تو جمال الدین افغانی یا جمال الدین اسد آبادی ٹرکی میں گئے تھے خلیفہ عبدالحمید ثانی کے دور میں. خلیفہ عبدالحمید جو تھے وہ 1885 میں سلطان بنے اور 1909 میں ان کو نکال دیا گیا جنگ عظیم سے پہلے، کیونکہ بڑے اسٹرانگ قسم کے وہ سلطان تھے اور ان کے پاس دنیا کی دوسری بڑی نیوی بھی تھی، اور انگریزوں کو ڈر تھا کہ اگر یہ شخصیت یہاں موجود رہے تو شاید وہ ترکوں کو ممکنہ طور پہ شکست نہ دے سکے. اگرچہ خلیفہ عبدالحمید کا اپنا انتقال 1919 میں ہوا ہے، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہوا ہے، لیکن ان کو اقتدار سے نکال کر جلا وطن کر دیا گیا. تو جمال الدین افغانی جب خلیفہ عبدالحمید ثانی کو ملے تھے تو جمال الدین کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ پین اسلامزم کے لیے آپ موومنٹ چلائیں. جمال الدین ہندوستان آئے، ایران گئے، مصر گئے، انگلستان گئے، اور وہ جو نظریہ تھا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر، یہ جمال الدین افغانی کا تھا. اب اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب 1927 28 29 کا اگر زمانہ دیکھیں تو ان کو یہ یقین تھا کہ شاید کبھی بھی مسلمانوں کی ایک وحدت کی سلطنت وجود میں نہ آ سکے، یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ایک کنفیڈریشن کی شکل میں سلولی اینڈ گریجولی مسلمانوں کا اتحاد ہو جائے، جس میں اپنی اپنی حکومتیں تو ہوں لیکن ایک وحدت کی صورت ہو جہاں پہ ان کا خارجی وزارت خارجہ کا ایک ہو، ایک جسے کہتے ہیں خارجہ پالیسی ایک ہو، دفاعی پالیسی ایک ہو، اور جہاں ان کو ضرورت پڑے وہ دفاع بھی کر سکیں مل جل کے، اور اس کے بعد شریعت کا جو رول ہے، قانون ہے، اس کو بھی وہ اجماعی طور پہ اجماعی امہ کے ساتھ اس کو انٹرپریٹ کر سکیں. ان کا اب کانسیپٹ جو تھا وہ ایک وحدت سے ایک کنفیڈریشن کی طرف تھا، جس میں ہم آہنگی، فکری ہم آہنگی جو تھی وہ اقبال کے ذہن میں تھی. لیکن اقبال جب سامنے دیکھ رہے تھے تو عرب جو تھے، جو صوبے ہوتے تھے بنو عثمان کے، عثمانی سلطنت کے، آج وہ آزاد ملکوں کی شکل میں 40-50 چھوٹی چھوٹی سٹیٹس میں وہ تبدیل ہو کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بے معنی لا یعنی ہو چکے تھے، اور ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. افغانستان اقبال کے سامنے ہی 1896 میں جب یہ اس کا زمانہ تھا عبد الرحمن کا، تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ سے انگریزوں کے پروٹیکٹریٹ میں تبدیل ہو گیا تھا، جو غالباً 1913-14 کے بعد جب فرسٹ ورلڈ وار ہو رہی تھی تو امان اللہ شاہ کے زمانے میں اس کو دوبارہ سوورنٹی ملی کسی نہ کسی انداز میں. روس نے یا وہ جو ان سٹیٹس پہ قبضہ کر لیا تھا، یہ جو ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان ہے، اور اقبال کو یہ ان علاقوں کے پوٹینشیل کا بھی اندازہ تھا، تو انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ترسم کے دیگر خیدت از خاک سمرقندی آشوب ہلاکوئی ہنگامہ تاتاری. ہو سکتا ہے سمرقند کی مٹی سے پھر ہلاکو کا ہنگامہ اور تاتاریوں کی جو ہے یورش وہ دوبارہ ٹوٹے اور آگے بڑھے، اور ان کو اس طرح بھی امکان نظر آتا تھا. اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کے زمانے میں مسلمان انتہائی مفروق الحالی اور برے حالات میں تھے. ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ایران جو تھا وہ بدترین گزر رہا تھا تاریخ کے انحطاط کے دور میں. اس کے روس نے اس کے بیشتر علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہوا تھا 1838 زمانے میں. اب عربوں کا جو حال تھا وہ آپ کے سامنے تھا، ترکوں کا حال آپ کے سامنے تھا، یورپ کے مقبوضات ترکوں کے ہاتھ سے نکل چکے تھے، شمالی افریقہ کا جو حال تھا. تو ان حالات میں اقبال نے ایک روشنی کی کرن جو تھی وہ قوم کو دی اور امید دلائی، اور امید یہ دلائی کہ آنے والا دور شاید ان کے لیے فیوریبل ہو. اب اقبال کی نظر یہ تھی کہ تعلیم مسلمان بہت پیچھے ہیں، معاشی اعتبار سے بہت پیچھے ہیں، اور مسلمان اپنے آپ کا دفاع نہیں کرتے. اب ان کا خیال یہ تھا کہ جب تک ان کے پاس طاقت نہ ہو وہ شاید آگے نہ بڑھ سکے، اور طاقت کے تصور کو انہوں نے
خود شناسی، خودداری اور پھر خود انحصاری کا جو درس دیا تھا کہ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے ایساں سفال ہند سے میں ناو جام پیدا کر، یہ تھا کہ آپ اپنی مٹی سے اپنے کھانے کا بندوبست کرو، آپ اپنی مٹی سے پہننے کا بندوبست کرو، اور جو کچھ مٹی سے نکلتا ہے اس کو بیچو، اور خود انحصاری اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ خود شناس نہ ہو۔ میں ابھی تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ حضرت اقبال کا جو سیاسی دور تھا اس وقت کا، وہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا چیلنجنگ اور انحطاط کا دور۔ کیا ہوا کہ اگر آپ علامہ کو دیکھیں تو غالباً 1926 میں وہ صوبائی اسمبلی میں پہنچے، مسلم لیگ پنجاب کے وہ صدر بنے۔ اب سائمن کمیشن آیا ہے 1927 میں، بر صغیر میں 27 میں یا 29 میں۔ ہوا یہ کہ 1919 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریزوں کا یہ تصور تھا کہ بر صغیر کے مسلمانوں، بر صغیر کے تمام لوگوں کسی حد تک ان کو اختیارات دے دیے جائیں، اور ایک تصور تھا جسے ڈومینین کہتے ہیں۔ ڈومینین وہ ہے جس طریقے سے آج کل آپ آسٹریلیا آپ کو نظر آتا ہے، ڈومینین آپ کو نظر آتی ہے وہاں پہ کینیڈا میں نظر آتی ہے، نیوزی لینڈ میں نظر آتی ہے۔ ڈومینین کیا ہوتی ہے؟ ڈومینین یہ ہوتی ہے کہ ملک جو ہے وہ بادشاہ برطانیہ کا سمجھا جاتا ہے، لیکن برطانیہ کے وزیر اعظم یا برطانوی پارلیمنٹ کے اختیارات وہاں تک ان کا نہیں ہوتا، وہاں کے مقامی لوگ اپنی پارلیمنٹ اور اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کو کہتے ہیں ڈومینین۔ قائد اعظم کا خیال یہ تھا کہ بر صغیر میں ڈومینین ہونی چاہیے، اور ڈومینین کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو برٹش ادارے ہیں، ہماری جو فوج ہے وہ برٹش انداز سے اس کو ترتیب دی گئی تھی۔ اس کے بعد دوسرے ادارے تھے جیسے ہائی کورٹ ہے، ہمارے کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، چانسلرز ہیں، وائس چانسلر ہیں، یہ سارے کے سارے جو تھے یہ برٹش انداز میں تھے۔ خیال یہ تھا کہ اگر ڈومینین رہی تو شاید ہم ان اداروں کو سنبھال سکیں اور ان اداروں کو ہم قائم دائم رکھ سکیں۔ ریلوے جیسے ہے، دوسرا نظام ہے، اور اس کو چھیڑے بغیر ہمیں آزادی اور اختیارات مکمل طور پہ ہمیں مل جائے۔ اب مسلم لیگ جو تھی، جس کے علامہ اقبال ایک موقع پہ پنجاب کے صدر تھے، اب اس زمانے میں سائمن کمیشن آیا ہے لاہور میں۔ سائمن کمیشن میں ایک ممبر تھے جن کا نام لارڈ اٹلی تھا۔ لارڈ اٹلی جو تھا وہ 10 سال بعد یہاں آنے کے بعد برطانیہ کا وزیر اعظم بنا، اور جب وہ برطانیہ کا وزیر اعظم بنا تو شاید اس کے اپنے تجربات تھے جو اس نے ہندوستان میں آ کے مسلمانوں کے ساتھ مذاکرات کیے، قائد اعظم کے ساتھ مذاکرات، علامہ اقبال کے ساتھ اسی بات قائد اعظم نے بائیکاٹ کیا تھا۔ مسلم لیگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، ایک شفیع لیگ اور ایک جناح لیگ۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بائیکاٹ کیا تھا، لیکن یہ جو تھے شفیع لیگ، علامہ کا تعلق پھر شفیع لیگ سے کچھ سال رہا، 2-3 سال، تو انہوں نے سائمن کمیشن سے بات کی تھی۔ سائمن کمیشن سے علامہ کی یہ بات ہوئی تھی کہ مسلمان اس وقت دوہری قسم کی استحصال کا شکار ہے۔ اس نے کہا جی دوہرا کیا؟ اس نے کہا جی ایک انگریز کا اور ایک ہندو کا۔ اب اس نے کہا جی سیکنڈ پوائنٹ کو الیبوریٹ کریں۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا کہ ہندو بنیا جو تھا اس نے مسلمانوں کو جو خوفناک قسم کے قرضے دیے ہوئے تھے، ان قرضوں پہ سود در سود قرضوں کے باعث وہ مسلمانوں کی جائیداد مکمل طور پہ ہتھیا لیتے تھے، اور ان کے پاس باقی کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہونے کے بعد جو تھوڑی بہت ان کے پاس جائیداد یا دولت تھی وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی، اور یہ سائمن کمیشن نے، اقبال نے اس کو ایمفیسائز کیا۔ اب کچھ عرصے کے لیے انہوں نے ایک مسلم کانفرنس بنائی، کیونکہ مسلم لیگ نے جو مطالبات کیے تھے 1929 میں، اس وقت اس سے ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں موتی لال نہرو، جو جواہر لال نہرو کا فادر تھا، اس نے بی ڈومینین کا سٹیٹس کا مطالبہ کیا تھا،
لیکن مسلمانوں کے مطالبات پر زیادہ زور نہیں دیا. کچھ ہندو ایسے تھے جو مسلمانوں کے مطالبات کی بات کر رہے. اب مسلمانوں نے کیا کیا کہ ایک مسلم کانفرنس بنائی جو 1928 سے 1934 تک رہی. اس میں علامہ اقبال بھی تھے اور اس میں سر آغا خان دی تھرڈ جو تھے وہ اس کے سربراہ تھے. اب علامہ مسلم لیگ میں بھی تھے, پھر علامہ مسلم لیگ کا پھر آپس میں اتحاد ہو گیا اور مسلم کانفرنس بھی اس میں ضم ہو گئی. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کو یہ بات جو ہے نا یہ یاد رکھنا چاہیے. مصیبت کب پڑی ہے؟ وہ پڑی ہے 1930 میں. 1930 میں کیا ہوا کہ موتی لال نہرو نے اپنے بیٹے جواہر لال نہرو کو کانگریس کی صدارت دی. تو جواہر لال نہرو نے کہا کہ ہم نے ڈومینین سٹیٹس نہیں مانگنا, ہم نے پورن سوراج مانگنا ہے. سوراج کا مطلب ہے ٹوٹلی سیلف انڈیپینڈنس, جس میں ہم ڈومینین سٹیٹس جو ہے وہ نہیں مانگیں گے, ہم سوراج مانگیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم مخالفت کریں گے مسلمانوں کے علیحدہ ووٹنگ کی, اور اس کا کوئی بھی اب ان کو ہمارے ساتھ رہنا چلے, کوئی قومیں نہیں ہیں دو, اور سوشلزم کی بات کی. اب اس چیز نے اتنا انفیریٹ کیا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بحث کرنے کے بعد یہاں سے واپس تشریف لے گئے انگلستان. انہوں نے کہا میں ہندوستان کی سیاست میں قطعاً حصہ نہیں لوں گا اور میں ہندوستان واپس نہیں آؤں گا. اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, سر آغا خان اور کچھ چند لوگ ادھر رہ گئے, اور پھر بالآخر 1930 کا جو تھا یہ خطبہ الہ آباد کا, اس اجلاس کی صدارت کے لیے علامہ اقبال کو جو بلایا گیا, ہمارے اس پاس مکمل ایویڈنس ہے کہ یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز دی تھی کہ اس کی صدارت کے لیے علامہ اقبال کو بلایا جائے. اب یہاں تک تعلق تھا گول میز کانفرنس ہوگا. انگریزوں نے سائمن کمیشن کی سفارشات کے مطابق آگے بڑھتے ہوئے 3 گول میز کانفرنس سے منعقد کی. ایک 1930 میں, ایک پھر 1931 میں اور 1932 میں. پہلی گول میز کانفرنس جو تھی وہ حاج پاچ تھی, اس میں کوئی نہیں قائد علامہ اقبال نہیں جا سکے, سر آغا خان البتہ گئے تھے. اور پھر اگلی 2 گول میز کانفرنسوں میں علامہ اقبال کو مدعو کیا گیا, اگرچہ انگریز اس کی مخالفت کر رہے تھے کہ ان کو نہ بلائے. 1931 میں ان کی ملاقات ہوئی ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, جو اس کانفرنس میں شامل تھے, علامہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. علامہ نے ان کو قائل کیا ہے کہ وہ بر صغیر میں واپس آئے اور آ کے اپنا رول ادا کریں, اور لیڈرشپ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں چلی جائے. اب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, میرے پاس ایک دستاویز ہے کہ اب الیکشن ہونے تھے. الیکشن جو ہونے تھے 1935 کا, جو بعد میں انہوں نے انگریزوں نے بنایا انڈین ایکٹ, اس کے تحت, اور 1933-34 میں جو اس کا لکھا گیا منشور, وہ منشور جو ہے وہ علامہ اقبال نے لکھا ہے. اس میں مولانا شوکت علی بھی تھے, بیرسٹر غلام رسول کے انہیں چھاپا ہے, انہوں نے علامہ اقبال کی طرف سے لکھا ہوا وہ تھا منشور, جس پہ انہوں نے الیکشن. علامہ کا جو منشور تھا وہ قطعی طور پہ وہی تھا جو ان کے اشعار میں ہمیں ملتا ہے, ان کے اس دور کے کلام میں, جو ہے اس میں ضرب کلیم میں, مثنوی پس باید کردہ اقوام شرق, اور جاوید نامہ میں. اب ایک چیز جسے ہم لوگ بھول جاتے ہیں وہ یہ تھی کہ مسلمان اور دوسری اقلیتیں ملا کر بر صغیر میں 46% بنتے تھے, جس میں اچھوت بھی شامل تھے. ہندو نہ اچھوت کے ساتھ کھانا کھاتے تھے, نہ پانی پیتے تھے, نہ کوئی میل ملاقات رکھتے تھے, لیکن ووٹ ان کا اچھوت نہیں ہوتا تھا. اور رزلٹ اس کا یہ نکلا کہ علامہ نے سائمن کمیشن کے سامنے کہا اچھوت کو کوئی کسی قسم کا اختیار نہیں ہے ہندو معاشرے میں, اگر اس کی کوئی عزت ہے تو اس کے ووٹ کی وجہ سے. اور ایک موقع تھا کہ 1935 کے جو ہوا ہے الیکشن, اس میں اچھوتوں نے واضح طور پہ ہندوؤں سے انکار کر دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے. اس وقت گاندھی نے مرند برت رکھ لیا. اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ سکھوں کے علاوہ جو شروع سے ہندوؤں کے ساتھ تھے, باقی قومیتیں جس میں امبیڈکر کی قیادت میں اچھوت بھی تھے,
اچھوت بھی تھے، جس میں اینگلو انڈین بھی تھے، جس میں ہندوستان کے رہنے والے یورپین بھی تھے اور کرسچن بھی تھے اور مسلمان بھی تھے۔ ان کا ایک معاہدہ بھی ہوا تھا جس کے اوپر مسلمانوں کی طرف سے قائد اعظم نے سائن کیے تھے، اور علامہ اقبال اس وقت اس میٹنگ میں موجود تھے جب سائن کیے گئے، اور اس میں یہ واضح طور پر مسلمانوں نے یقین دلایا تھا کہ ہم ساری اقلیتوں جو ہے ان کے حقوق کی بات کریں گے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ہندو یہ خوف زدہ ہو گئے، اگر یہ مسلمان اچھوتوں کو قائل کر کے اپنے ساتھ ملانے میں شامل ہو گئے تو ہندوؤں کی حکومت ختم ہو کے رہ جائے گی، کیونکہ وہ ذات پات کی تقسیم میں مختلف طبقات میں بٹے۔ اب آپ حیران ہوں گے، پاکستان بننے سے پہلے آسام میں جہاں مسلمانوں کی آبادی 38% تھی، وہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی، کیونکہ اچھوتوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا۔ اب علامہ نے جب یہ وقت آیا ہے تو اس کو انہوں نے جب ان کے لوگوں کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں تو علامہ نے یہ بھانپ لیا تھا کہ ہندوستان میں برہمن شاید اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے بنیا، بمبے کا کاروباری طبقہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سود در سود دیتے ہوئے انہوں نے باقی ہندوؤں کو بھی غلام بنا کے رکھا ہوا، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی اپنا غلام بنائے رکھیں اور ان کو کچل کے رکھ دیں۔ اور جتنے فنڈ تھے وہ سارے کے سارے فنڈ جو تھے وہ یہ دیتے تھے بنیے، اور بنیے جو تھے ان کے سارے کا ساری کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی اعتبار سے ہم ان کو دبا دیں اور ختم کریں۔ اب اس موقع پہ علامہ کا اور قائد اعظم دونوں کا یہ خیال تھا کہ ہم جو دوسری اقلیت ہیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں۔ اب گاندھی یہ چیختا تھا، گول میز کانفرنس میں بھی اس نے کہا کہ آپ اچھوتوں کی بات نہ کریں، لیکن اب قائد اعظم علامہ اقبال کے وہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم چونکہ خود اقلیت ہیں، ہمیں پتہ ہے اقلیتوں کے کیا مسائل ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان سے پیچھے ہٹ جائیں اور ان کو چھوڑ دیں اور ان کا ساتھ نہ۔ اب اس موقع پہ اقبال کے یہ اشعار بڑے امپورٹنٹ ہیں جو جاوید نامہ کے آخر میں انہوں نے خطاب میں نیاد نو میں لکھا ہے، یہ ایگزیکٹ وہی ٹائم ہے۔ فرماتے ہیں آدمیت احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی۔ آدمیت کیا ہے؟ آدمیت کا مطلب ہے جسے ہیومینٹی کہتے ہیں، ہیومینیٹیرین۔ آدمیت احترام آدمی، آدمیت جو ہے ہیومینیٹیرین اپروچ کیا ہے کہ انسان کی عزت کی جائے، رسپیکٹ کی جائے۔ باخبر شو از مقام آدمی، آدمی کے مقام سے آپ باخبر ہو جاؤ، کسی کو اچھوت یا حقیر یا ادنا مت سمجھو۔ آدمی از ربط و ضبط جان و تن، برتری کے دوستی گامی میں زن۔ آدمی کیسے بنتا ہے؟ وہ جان اور تن کے ربط و ضبط سے بنتا ہے۔ جب جان بھی وہ کہے جو تن کہے۔ تن کا مطلب کیا ہے؟ جسم کا۔ یہ ہے تن آپ کا ایک کلر ہوتا ہے۔ میرا جسم جو ہے، میں اگر بڑے صغیر کا رہنا پاکستان کا رہنے والا ہوں، یورپین کا جسم جو ہے وہ ڈیفرنٹ کا ہے، وہ ان کا کلر اپنا ہے، افریقن کا اپنا ہے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ جب جسم اور جان کے اندر، جان جو ہے وہ روح جو ہے، روح کی وحدت ہے، اور روح جو ہے وہ ایک ہے، اور روح کا تعلق خدا سے ہے۔ صرف جسم سے نہیں بنتا، ایتھنیسٹی سے نہیں بنتا، جسم اور روح کے تعلق سے بنتا ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ برتری کے دوستی گامی میں زن، آپ کو چاہیے کہ دوستی کے رستے پہ قدم بڑھاؤ، آپس میں محبت پیدا کرو۔ بندہ عشق از خدا کی طریق، می شود بر کافر و مومن شفیق۔ جو بندہ عشق ہے، ڈیووٹڈ بندہ ہے، عشق ڈیووشن جسے کہنا عشق ہے، عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ کہتے ہیں بندہ ہے عشق از خدا کی طریق، عشق کا بندہ ہے، وہ اللہ سے اپنا راستہ تلاش کرتا ہے۔ اور می شود بر کافر و مومن شفیق، اور اس کی محبت جو ہے وہ صرف مومن تک نہیں ہوتی، کافروں کے اوپر بھی اس کی محبت جو ہے پھیل جاتی ہے۔ کفر و دین را گیر در پہنا یہ دل، دل اگر بگریز از دل وا یہ دل اے وا یہ دل۔
کہتے ہیں کفر اور دین جو ہے ان کو سمیٹ کے اپنے دل کی جو وسعتیں ہیں ان میں سما لو، اور یہ کفر اور دین کو جو لڑے اپنے دل میں تمہارے اتنی وسعت پیدا ہو کہ ٹالرنس پیدا کرو اور ان کو ابزارو کرو۔ اب ہم اس پوائنٹ کو بھول جاتے ہیں جب ہمیں متعصب کہا جاتا ہے بر صغیر کی تاریخ میں، تو اس کا جواب ہمارے پاس یہ ہے، حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم متعصب نہیں ہیں، آپ متعصب ہیں، ہم اپنے ساتھ تمام طبقات کو ملا کے چل رہے ہیں، چھوٹوں کو بھی، کرسچنز کو بھی، ان کو اینگلو انڈینز کو بھی، ہم سکھوں کو بھی ملانے کے لیے تیار تھے۔ لیکن اگر ہمیں خطرہ تھا اس وقت، تو خطرہ تھا اس استحصالی طبقے کے ساتھ جس نے ہزاروں سالوں سے باقی ہندوؤں کے طبقوں کو بھی دبا کے رکھا، لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ طبقہ جو ہے یہ بالآخر اقتدار کے اوپر قابض ہو جائے گا، اور اقتدار پہ جب قابض ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے زندہ بچنے کا کوئی موقع نہیں۔ آگے ہمیں یہ پوچھا جاتا ہے، آج کیا کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور اسرائیل دو سٹیٹس ہیں جو مذہب کے نام پہ وجود میں آئی ہیں، تو یہ موازنہ کرنا قطعاً غلط ہے۔ اسرائیل کا جہاں تک تعلق ہے، ان کی فلسطین میں آباد کاری سے پہلے 1500 سال تک یا 1200-1300 برس تک ایک بھی یہودی وہاں نہیں تھا۔ اس وقت کیا ہوا تھا، ان کو باہر سے لا کے آباد کر کے مقامی باشندوں کو قتل عام کر کے یا نکال کے ان کی زمین پہ قبضہ کر کے ایک سٹیٹ قائم کی گئی تھی۔ بر صغیر میں ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ جہاں ہم آلریڈی موجود ہیں اور اکثریت میں، ہمیں اپنے نظام حکومت کو خود چلانے کا موقع عطا کیا۔ یہ تھی حضرت علامہ اقبال کی خواہش، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس مقصد میں کامیاب ہو گئے، قائد اعظم کو واپس لے آئے۔ 1936 میں قائد اعظم لاہور تشریف لائے، علامہ نے قیادت مسلم لیگ کی قائد اعظم کو سونپی، اور پھر قائد اعظم کے نام جو انہوں نے خطوط لکھے، 13 خطوط چھپ چکے ہیں، 17 خطوط شاید تھے، تو وہ خطوط میں اگر آپ دیکھیں تو سارے خدوخال آپ کو اسٹیٹ کے نظر آتے ہیں۔ انفارچونیٹلی وہ خطوط جو حضرت اقبال کے جو قائد اعظم کے نام خطوط ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، موجود ہیں، لیکن قائد اعظم نے جب یہ خط خود چھاپے 1943 میں، تو ان کے اپنے خط غائب ہو گئے جو قائد اعظم نے علامہ اقبال کو لکھے تھے۔ کاش کہ وہ خط مل جائیں، وہ چوری نہ ہوتے، مجھے خوف ہے کہ کہیں چوری ہو گئے۔ اگر وہ خط رہتے تو آپ کو ساری اس مستقبل کی اسٹیٹ کے خدوخال مل سکتے تھے۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ بتدریج جب بیمار ہوتے چلے گئے، آپ کے 1937 میں آپ کی بینائی چلی گئی تھی، اور اس کے بعد وہ دوسرے لوگوں سے خطوط لکھواتے، لیکن جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جنوری 1938 میں دیوبند میں بیٹھ کر مولانا حسین احمد مدنی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستان میں تمام بسنے والے ایک قوم ہے، اور مسلمانوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ عقیدے کی بنیاد پر وہ دعویٰ کر سکے۔ اقبال کو ان کی اس بات میں خوف نظر آیا۔ جب بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے تو بڑے کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک لے، اور یہ موقع تھا جب اقبال نے کوئی پیغام دیا، عجم ہنوز نہ دانت رموز دین ورنہ دے دیوبند حسین احمد چبل عجبیس۔ عجم کو ابھی تک دین کے رازوں کا نہیں پتا، ورنہ دیوبند میں یہ سٹوپڈ بل عجیب انسان کا باپ، یعنی سٹوپڈ انسان یہ کیا کہہ رہا ہے، سرود برسر منبر کہ ملت از وطن است، یہ بھی خبر سے مقام محمد عربی، کہ ممبر کے بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے، گانا گا رہا ہے کہ قوم کا تعلق وطن کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے کتنا بے خبر ہے۔ کہا کہ وہ مصطفیٰ بے رسان کھینچ رہا کہ دین ہم آؤست، اگر بے اونا رسیتی تمام بولا حبیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤ، سارا دین ادھر ہے۔ اگر وہاں تک نہ پہنچ سکے تو ساری کی ساری ابو لہب ہی ملے گی۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ الفاظ جب خادمہ نے یہ اپنی وفات سے چند دن پہلے میاں محمد شفیع کو بلا کے یہ لکھوائے تھے، خود نہیں لکھ سکتے تھے، اس وقت ان کی بینائی جا چکی تھی، لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر علماء نے غلط فہمی کا شکار ہو کر وطنیت کا
نفی کر دی اس مسلمانی قوم کی اور ہم ختم ہو گئے، تو پھر شاید ہم نہ بچ سکیں۔ اور انہوں کے یہ جو سخت الفاظ تھے، ان کو واپس لینے کی کوشش 1946 میں کی گئی، جسٹس جاوید اقبال سے کہا یہ اشعار نکال دو، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد بھی کوششیں ہوئی، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اقبال کو اللہ تعالیٰ نے یہ بصیرت عطا کی تھی کہ تمام علماء ایک طرف، علماء دیوبند، اس علماء خیر تھے پاکستان کی تحریک کے ساتھ، میں ان کا ذکر نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، بڑے عظیم انسان تھے جو پاکستان کے ساتھ تھے علماء، وہ صوفیاء بھی جو پاکستان کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت کرے، بڑے عظیم لوگ تھے۔ لیکن علماء کا ایک بڑا طبقہ ہندوؤں کے ہاتھ میں کھیل رہا تھا، جو اپنے ممبروں پہ ان مشرکین کو بٹھا کر ان کے خطبات مسجدوں کے اندر دلوا رہے تھے۔ سوامی شردہانند کو لا کر ممبر کے اوپر جامع مسجد دہلی میں بٹھا دیا گیا، گاندھی کو، نجس کو، اس مشرک پکڑ کے بٹھا دیا گیا ادھر جا کے دیوبند میں۔ ان لوگوں نے اقبال کو یہ تھا کہ آج اگر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو علیحدہ قوم کے طور پہ نہ سنبھالا تو شاید ہم ہمیشہ ختم ہو کے رہ جائیں۔ تو یہ عظمت جو اقبال کیا، اللہ نے ان کو بصیرت عطا کی اور ان لوگوں کو بصیرت سے محروم کر دی، اور یہی وہ وجہ تھی جسے انہوں نے کہا تھا کہ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر۔ آج ہمارا فرض ہے کہ ہم اقبال کے نور بصیرت کو عام کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ علامہ کا تحریک خلافت کے بارے میں کیا رائے تھی، ذرا وضاحت فرما دیں۔ اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے مولانا محمد علی جوہر کو اور مولانا شوکت علی کو۔ یہ لوگ انتہائی مخلص اور انتہائی سنسیئر تھے، لیکن حالات کا وہ ادراک نہیں کر سکتے تھے، تمام اپنی لیاقت اور دانائی کے باوجود۔ خلافت کو جب انگریزوں نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مکہ اور مدینہ بھی ان سے چھین کے، عراق اور بغداد اور مصر چھیننے کے بعد، تو کیا یہ ممکن تھا کہ مولانا کے جلسوں اور جلوسوں سے ڈر کر یہ تمام علاقے امیر المومنین کو واپس کر کے ان کو خلافت پہ بٹھا دیا جاتا؟ اقبال کا یہ خیال تھا کہ دس موومنٹ از ڈومڈ ٹو فیل، یہ ناکام ہوگی۔ ان کے وہ اشعار جو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا، خلافت کی کرنے لگا ہے گدائی، خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی۔ تو اس کے بعد ہوا گیا کہ یہ لوگ بدقسمتی سے اپنے تمام خلوص کے باوجود گاندھی کو ساتھ لے آئے اور گاندھی تحریک خلافت میں شامل ہو گئے۔ اب گاندھی کا تو کوئی خیال نہیں تھا کہ جا کے اس کو خلیفہ عبد المجید کو پکڑ کے تو خلافت میں بٹھایا جائے گا اور مکہ مدینہ اس کو دیا جائے گا۔ گاندھی کے اپنے مقاصد تھے، یہ اس کو ترک موالات کی طرف لے گیا۔ اور نہرو نے لکھا ہے، کسی اور نے نہیں لکھا، کہ جب ترک موالات کی تحریک کامیاب ہو رہی تھی تو گاندھی نے ایک دم اس تحریک کو کال آف کر دیا اور ختم کر دیا، جس میں آپ کی خلافت کی موومنٹ بھی ختم ہو گئی۔ اور خلافت کی موومنٹ تو اس دن ختم ہو گئی جب اس نے مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی کی پارلیمنٹ سے یہ فتویٰ دلوا دیا کہ آج کے بعد خلافت کو ختم کر دیا جاتا۔ تو اس کے بعد یہ چونکہ موومنٹ جو تھی، اقبال کو اللہ تعالیٰ نے یہ بصیرت عطا کی تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ موومنٹ کامیاب نہیں ہوگی، اس میں نقصان مسلمانوں کو ہوگا، فائدہ اس میں گاندھی کو ہوگا۔ اور ان کے وہ دو اشعار جو ہیں، نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا، خلافت کی کرنے لگا ہے گدائی، بھیک مانگ رہا ہے خلافت کی، خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ پائے۔ اور قریب قریب یہی خیالات کا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بھی، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر دوبارہ سلطان کو حکومت میں بٹھا دیا جائے تو اس سے اسلام کی کیا خدمت ہوگی۔ وہ محکمہ خلافت کا جو اب آبسولیٹ ہو چکا تھا اور ان کے زیر اختیار کوئی بھی علاقہ نہیں تھا، تو یہ ڈیمانڈ جو تھی انہوں نے ڈیفینیٹلی دے ہیڈ ٹو فیل۔ اقبال کے اس لیے وہ انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا دور رکھا تھا۔ اقبال نے اپنی شاعری اور فکر کے ذریعے مسلمانوں کو الگ وطن کے حصول کے لیے اکسایا، تو علامہ نے مسلمانوں کو سرکار کے خلاف بغاوت کی ترغیب کیوں نہیں دی؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا اقبال نے انگریزوں کو چھوڑا ہے؟ اقبال کی ساری فلسفی جو فرنگی مدنیت کی طرف
خلاف ہے. اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ ابلیس کے مجل سے شورا پڑھ دے. سب سے بڑی جو سمبل تھا انگریزوں کا وہ ان کی بادشاہ تھی. اور جب کنگ ایڈورڈ سیونتھ نے تخت تاج سے اس نے دستبرداری کی تھی کسی وجہ سے، اقبال نے کہا تھا کہ ہو مبارک اس شہ نکو فرجام کو جس کی قربانی سے اسرار ملوکیت ہیں فاش. شاہ ہے برطانوی مندر میں ایک مٹی کا بت جس کو کر سکتے ہیں جب چاہیں پجاری پاش پاش. ہے یہ مشک آمیز افیوں ہم غلاموں کے لیے ساحر انگلیس مارا خواجہ دیگر تراش. کیا اقبال نے کہا تھا انگریزوں کی اطاعت کرو؟ یہ کہا تھا کہیں اقبال نے؟ تو یہ کہنا یہ غلط ہے کہ کیا اقبال ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے، جنگ لڑتے؟ جنگ لڑی تھی انگریزوں کے خلاف، کالا پانی کی جنہوں نے سزائیں پائی تھی، 1857 کی جنگ آزادی لڑی تھی. لیکن جب معاملات ایک سیاسی سٹرگل کے ذریعے آگے بڑھ رہے تھے اور اس میں مسلمانوں کو بتدریج کامیابی ہو رہی تھی تو انگریزوں سے لڑتے، اگر بیک وقت وہ ڈنڈا لے کے لڑتے، لڑا اقبال ڈیفینیٹلی لڑے ہیں. ان کی ساری کتابوں میں انگریزوں کے خلاف بغاوت ہے، ان کے نظام کے خلاف بغاوت ہے، ان کو شیطانی نظام کہا ہے. اور جہاں بھی ابلیس کا ذکر آیا انہوں نے انگریز کا ذکر کیا. جہاں انگریزوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، ٹرکی میں پہنچایا تب بھی انگریزوں پہ تنقید کیا، کھل کے کیا. ایران میں پہنچایا ادھر بھی تنقید کیا، مصر میں پہنچایا وہاں بھی تنقید کی. اقبال نے، اور جب وہ جنگیں گئے ہیں ادھر جا کے گول میز کانفرنس میں، تو وہاں جا کے بھی انہوں نے جو اپنی آواز اٹھائی ہے اس کے بعد انہوں نے انگریزوں کو چیلنج کیا ہے. یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے چیلنج نہیں کیا. مقصد یہ ہے کہ آپ انگریزوں کو چیلنج کرنا کیا چاہتے تھے؟ کیا وہ ڈنڈا لے کے، بندوقیں لے کے؟ ہمارے پاس نہ فوج تھی، نہ ہمارے پاس اسلحہ تھا. تعلیمی طور پہ ہم بالکل ختم ہو گئے ہوئے تھے، معاشی طور پہ ہم ٹوٹلی طور پہ پسماندہ تھے. اقبال اور قائد اعظم کا مقصد اس قوم کو سنبھالنا بھی تھا، اس کو ایک طریقے سے وینش ہونے سے، پیرش ہونے سے بچانا بھی تھا. اس میں انہوں نے حکمت و دانائی کے ساتھ ایک رستہ اختیار کیا تھا جس میں انگریز کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا راستہ آگے بڑھایا تھا آزادی کی طرف. اگر ہم اقبال کے اس دور کو، اس زمانے کو مزید بہتر طور پر اگر سمجھنا چاہیں تو کون سی کتابیں ہم ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں؟ چند کتابوں کے نام اگر آپ دیکھیں. 2-3 چیزیں جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو میرا خیال ہے کہ ہر شخص کو زندہ رود پڑھنا چاہیے، بڑی امپورٹنٹ. حضرت جسٹس جاوید اقبال نے علامہ کی سوانح عمری بہت اچھی لکھی. پھر خرم شفیق کی جو کتاب ہے اقبال کے جو ہیں وہ پروڈکٹیو ایئرز کے اوپر ہے. پھر ان کی عاشق حسین بٹالوی کی کتاب ہے اقبال کے آخری 2 سال. میں ملا ہوا ہوں ان کو، عاشق حسین بٹالوی کو، اور علامہ کے بڑے قریب رہے ہیں. اور یہ عاشق حسین بٹالوی کا ہی میں نے نقل کیا جو انہوں نے کہا ہے نا کہ اقبال کے جو کچھ ہے جاوید نامہ میں اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس میں یہ ضرب کلیم میں، یہی چیز تھی جو منشور میں شامل تھی. منشور اسی کا جو تھا وہ جس تھا جو وہ شاعری میں آلریڈی، اور وہ منشور جو تھا اس کے نام پہ مسلم لیگ نے الیکشن لڑا تھا 1935 کا، 1947 کا بھی دوبارہ منشور نہیں بنایا. تو اقبال کو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو یہ 2-3 کتابیں تو بڑی امپورٹنٹ ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ پڑھیں ان کی جو ہے زندہ رود، تو زندہ رود کے ساتھ ساتھ آپ تاریخ کی کچھ اچھی بکس جو ہے، صفدر محمود صاحب نے بڑے اچھی لکھی ہیں، پچھلے دنوں مضامین بھی تھے، ان کی بکس بھی تھیں. اور پھر میں اب اس حالت میں ہوں کہ میں تو اب ہر چیز پڑھ دیتا ہوں. میں ابوالکلام آزاد کو بھی پڑھتا ہوں، نہرو کی میں نے بایوگرافی بھی پڑھی ہے. لیکن یہ وہ لوگ پڑھیں کتابیں دوسری سائڈ کی جن کا اپنا ایمان پوری طرح پاکستان کے اوپر ہو. ایک دفعہ پہلے اپنے آپ کو اس حالت میں لے آئے تو اس کے بعد آپ کو باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کام دیں.